7 محرم الحرام کا دن کربلا کی تاریخ میں ایک دل دہلا دینے والا لمحہ ہے جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچنے لگا۔ اس دن یزیدی لشکر نے نواز رسول امام حسین اور ان کے اہل بیت پر پانی بند کر دیا۔ 3 افراد جو ہر ایک کے لیے جاری وساری تھا اس پر پہرا لگا دیا گیا تاکہ حسینی خیموں تک ایک قطرہ بھی نہ پہنچ سکے۔ معصوم بچوں کی پیاس سے تڑپتی ہوئی آوازیں، خیموں سے اٹھتی سسکیاں اور آتش کی دہائیاں فضا کو چیرنے لگے، مگر ان سب کے باوجود امام حسین کا صبر متزلزل نہ ہوا۔ انہوں نے نہ صرف خود صبر کیا بلکہ اپنے ساتھیوں کو بھی ثابت قدمی کی تلقین کی۔ امام کی نگاہیں اللہ کی رضا پر تھیں اور ان کا دل مکمل یقین سے بھرا ہوا تھا۔ ادھر یزیدی لشکر کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ ہزاروں کا لشکر ایک خاندان کو گھیرے ہوئے تھا، لیکن امام حسین کے چہرے پر خوف یا بے چینی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ 7 محرم کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ باطل کتنا ہی طاقتور ہو، حق کا چراغ صبر، وفا اور قربانی سے کبھی بجھایا نہیں جا سکتا۔ 7 محرم الحرام کی رات جب امام حسین کے خیمے میں شدید غم اور پیاس کا عالم تھا، ایک لمحہ ایسا بھی آیا جب امام حسین نے حضرت قاسم کو بلایا۔ حضرت قاسم جو حضرت امام حسین کے فرزند اور امام حسین کے بھتیجے تھے، تقریباً 13 برس کے نوجوان تھے، مگر جذبے قربانی اور وفا سے سرشار تھے۔ روایات کے مطابق حضرت قاسم نے امام حسین سے پوچھا، چچا جان، کیا میں بھی شہادت پا سکتا ہوں؟ امام نے فرمایا، بیٹا قاسم، تمہاری شہادت میرے لیے بہت سخت ہے۔ لیکن قاسم نے عرض کیا، چاچا، اگر شہادت حق کی راہ میں ہے تو میں اس کی تمنا رکھتا ہوں۔ اس موقع پر امام حسین نے ان سے وعدہ لیا کہ وہ صبر کریں گے، اور پھر ایک روایت کے مطابق امام نے اپنے بھائی حسن کے بیٹے قاسم کا نکاح اپنی بیٹی حضرت فاطمہ، جو بعض روایات میں سکینہ یا فاطمہ صغری بیان ہوتی ہے، سے کر دیا۔ یہ مہندی کا واقعہ کسی خوشی کا منظر نہ تھا بلکہ ایک غمگین علامت تھی۔ خیمے میں صرف چند افراد تھے، نہ ساز و سامان تھا، نہ رنگ و روشنی۔ صحرا کی خاموشی میں کچھ دعائیں پڑھیں گئی اور صرف اللہ کو گواہ بنا کر نکاح پڑھا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت زینب نے قاسم کو دلہن کے لیے تیار کیا۔ قاسم نے جو لباس پہن رکھا تھا وہی ان کی شہادت کا کفن بن گیا۔ یہ مہندی دراصل قربانی اور شہادت کی تیاری تھی، جس کے فوراً بعد حضرت قاسم نے میدان کربلا میں شجاعت کا ایسا مظاہرہ کیا کہ دشمن بھی ان کی بہادری پر حیران رہ گئے۔ کربلا کی تپتی دوپہر تھی جب پیاس کی شدت سے خیموں میں بچوں کی حالت نڈھال ہو چکی تھی۔ سکینہ نے مشکیزہ ہاتھ میں لیا اور اپنے بابا امام حسین سے عرض کی، چچا عباس سے پانی منگوا دیجئے۔ امام کے دل پر جیسے خنجر چل گیا اور انہوں نے اپنے وفادار بھائی حضرت عباس کو بلایا۔ عباس نے فوراً مشکیزہ تھاما، علم اٹھایا اور نہر فرات کی طرف بڑھے۔ دشمن کی ہزاروں تلواروں کے درمیان بھی وہ اپنے مقصد سے نہ ہٹے۔ نہر تک پہنچے، پانی بھرا، لیکن جب لبوں تک لے جانے لگے تو سکینہ کی پیاسی سوڑتا آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ حضرت عباس نے پانی کو زمین پر انڈیل دیا اور خود پیاسے واپس لوٹنے کا فیصلہ کیا۔ واپسی پر دشمن نے ان پر حملہ کیا، ان کے دونوں بازو کاٹ دیے گئے، لیکن انہوں نے مشکیزہ کو دندانوں میں تھامے رکھا۔ آخرکار ایک ظالم نے سر پر وار کیا، وہ زمین پر گرے۔